کیا آپ کو قبض رہتی ہے؟ بہت دیر تک باتھ روم میں بیٹھنے کے باوجود آپ کا پیٹ اچھی طرح صاف نہیں ہو پاتا؟ تو یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر منصور ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک تو آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ اس بیماری کے کروڑوں لوگ شکار ہیں، لیکن جو آج میں آپ کو ہوم ریمیڈی، گھریلو نسخہ، سستا نسخہ بتانے جا رہا ہوں، اس کے استعمال سے آپ کی آنتوں میں پھنسے پرانے سے پرانی گندگی ہم صاف ہو جائے گی اور آپ کی قبض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی۔ اور قبض کی وجہ سے جو لوگ اکثر غصے میں، ڈپریشن میں پریشان رہتے ہیں، ان کی انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی، ان کا موڈ ٹھیک ہوگا، وہ ریلیکس فیل کریں گے۔ تو جی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور غور سے دیکھیے گا۔ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں اسے کل تک صاف ہونا چاہیے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہو پاتا کیونکہ ہماری کھانے کی عادتیں بہت خراب ہو چکی ہیں۔ ہم فاسٹ فوڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ اکثر سموکرز کے ساتھ یہ پرابلم رہتا ہے کہ انہیں قبض رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں جو ویسٹ پارٹ ہے وہ صاف نہیں ہو پاتا، اور اس کے اندر رکنے کی وجہ سے بہت سے بیکٹیریاز پیدا ہوتے ہیں جو خطرناک بیماریاں پیدا کرتے ہیں، بہت سی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ قبض کی وجہ سے اکثر بواسیر کا پرابلم بن جاتا ہے، بواسیر ہو جاتی ہے، سر میں درد رہنے لگ جاتا ہے، اور معدے میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیٹ سوجنا شروع ہو جاتا ہے، اور دیگر ایسے بہت سے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ ان دونوں چیزوں سے اچھی طرح واقف ہوں گے، لیکن آپ نے اس کا صحیح طریقہ استعمال دیکھنا ہے کہ اسے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تب جا کے آپ کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی۔ تو جی پہلی چیز ہے انجیر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس چیز سے اچھی طرح واقف ہوں گے، لیکن انجیر کا طریقہ استعمال کیا ہے، اسے کس طرح استعمال کریں کہ جس سے آپ کی قبض ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے اور آپ کا معدہ فٹ ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 3 دانے انجیر کے لے لیں، اسے 1 گلاس دودھ میں ابالیں، 1 گلاس یا 2 گلاس میں بھی آپ ابال سکتے ہیں۔ اسے ابال کے اور اس کو پئیں، آپ دودھ کو پی جائیں، اور جو انجیر باقی بچے اسے انجیر کو آپ کھا لیں۔ یہ انجیر کا صحیح طریقہ کار ہے جس سے آپ کے معدے میں، آپ کے آنتوں میں چھپے پرانے سے پرانی جو گندگی ہے وہ یہ باہر نکالے گی، اور انشاءاللہ قبض سے بھی آپ کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹے گی۔ اور گرمیوں میں انجیر کا آپ استعمال دودھ کی بجائے پانی میں کریں، کیونکہ انجیر کی تاثیر گرم ہوتی ہے، لیکن جب آپ اسے پانی میں ڈپ کر کے رکھیں گے، پانی کے اندر اسے رکھیں گے، 1 گلاس یا 1.5 گلاس آپ پانی لے لیں، اس میں 3 دانے انجیر کے ڈال کر آپ روزانہ رات کو رکھ دیں گرمیوں کے اندر، اور صبح آپ خالی پیٹ وہ پانی بھی پی لیں، ساتھ آہستہ آہستہ آپ اس انجیر کو بھی کھا لیں۔ انشاءاللہ آپ کو انجیر صرف آپ کی معدے کو ٹھیک نہیں کرے گی، آپ کے قبض نہیں ٹھیک کرے گی، بلکہ آپ کو طاقت بھی دے گی۔ انجیر آپ کی صحت کو فٹ کرے گی، آپ کو توانائی دے گی۔ تو جی دوسری چیز ہے اسب گول، اس سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ اسب گول کا چھلکا اسے تقریباً ہر بندہ استعمال کرتا ہوگا، لیکن بات وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے جس کا ذکر کیا ہے کہ اس کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے۔ آپ جب بھی اسے اسب گول کو پانی کے اندر یا دہی کے اندر یا دودھ کے اندر آپ اسے ڈالتے ہیں اور تھوڑی دیر چھوڑتے ہیں تو یہ ایک جیل کی شکل اختیار کر جاتی ہے، جیل نما ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ اسے پیتے ہیں۔ لیکن آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ آپ نے اسے فوری طور پر، جب آپ اسے دودھ کے اندر مکس کریں یا دہی کے اندر مکس کریں یا پانی کے اندر مکس کریں، تو آپ نے اسے پی جانا ہے، آپ نے اسے کھا جانا ہے، تاکہ جو جیل یہ باہر گلاس میں
یا آپ کے کسی برتن میں بناتی ہے وہی اندر لے کے جائے، آپ کے آنتوں کو اندر جا کر یہ چکناہٹ پیدا کرے اور آپ کا جو جتنا بھی جو گندگی ہے اندر اسے صفائی کرنے میں مدد کرے۔ اور جب بھی آپ اسبگول لیں اس کے تھوڑی دیر کے بعد کوشش کریں کہ آپ جتنا پانی پی سکتے ہیں اتنا پانی استعمال کریں، یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ کرے گی۔ تو جی یہ تھے آج کے طریقہ کار، آپ ان طریقہ کار پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قبض، خاص طور پہ جو سموکرز کی کف ہے، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ امید ہے آپ نے ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہی ہوگا۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ معلومات کسی اور تک بھی پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی معلومات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔